خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے نام سے جانا جاتا ہے، دنیا کی تاریخ ایک ایسے عظیم سپہ سالار کا نام ہے جن سے بڑا فوجی حکمت عملی ساز اور فنون جنگ کا ماہر جرنیل پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ دنیا کے واحد سپہ سالار ہیں جنہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑی فوجوں کے خلاف 100 سے زائد جنگوں میں شرکت کی اور کسی بھی جنگ میں شکست سے دوچار نہ ہوئے۔ ان جنگوں کی فہرست میں اس وقت کی 2 عالمی طاقتوں رومیوں اور ساسانیوں سے کی جانے والی جنگیں بھی شامل ہیں۔ آپ کی فوجی حکمت عملی اتنی شاندار ہوا کرتی تھی کہ آپ ہاری ہوئی جنگ کو شاندار کامیابی میں بدل دیتے تھے۔ آپ نے صرف 3 سال کے مختصر عرصہ میں رومی اور ایرانی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے، جو کام دنیا کا کوئی جرنیل اور حربی منصوبہ ساز سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حضرت خالد اس کو عام طور پر کر گزرتے تھے۔ آپ 585 عیسوی کو قریش کے قبیلہ بنو مخزوم میں پیدا ہوئے۔ آپ کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا، اس لیے آپ نے کشتی اور فنون حرب میں کمال حاصل کیا۔ مسلمانوں کے خلاف آپ نے پہلی بار جنگ احد میں حصہ لیا، جب پہاڑی چوٹی پر موجود تیر انداز صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے باوجود اپنی جگہ چھوڑی تو حضرت خالد نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عقب سے آ کر لشکر اسلام پر حملہ کر دیا، جس سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کے بھائی حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے متعلق پوچھا اور آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت خالد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے جانے کے بعد جب واپس آئے تو اپنے بھائی کا خط پایا جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ حضرت خالد پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری نظم و ضبط اور دفاعی حکمت و تدبر سے متاثر تھے۔ خط پڑھنے کے بعد آپ کے دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت خالد نے 8 ہجری کو 2 اور اصحاب کے ہمراہ مدینے پہنچ کر تقریباً 43 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ جمادی الاول 8 ہجری بمطابق ستمبر 629 کو اردن میں رومیوں کے خلاف ہونے والی جنگ موتا میں پہلی بار آپ کو اسلام کی طرف سے لڑنے کا موقع ملا۔ اس جنگ کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں سپہ سالار باری باری شہید ہو گئے اور میدان جنگ میں 3000 اسلامی لشکر کا سپہ سالار آپ کو چنا گیا۔ آپ نہایت بہادری سے لڑے۔ اس روز لڑائی کے دوران آپ کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ آپ اپنے اعلیٰ ترین جنگی قیادت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف گھرے ہوئے اسلامی لشکر کو روم کی 2 لاکھ عیسائی افواج سے بچا کر واپس لانے میں کامیاب ہوئے، بلکہ رومیوں پر کاری ضرب لگا کر ان کے دلوں میں اسلام کی عسکری قوت اور برتری کا رعب بھی ڈال دیا۔ اس کارنامے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتدین کے خلاف جو افواج روانہ کی گئیں، ان میں سے ایک فوج کی قیادت حضرت خالد نے کی۔ اس فوج نے جھوٹے مدعی نبوت طلحہ الاسدی کے سرکوبی میں شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔ شوال 11 ہجری بمطابق دسمبر 632 کو یمامہ کے مقام پر آپ نے مسلمہ کذاب کی 40,000 فوج کے خلاف مسلمانوں کے 13,000 کے لشکر کی قیادت کی۔ یہ بہت گمسان کی لڑائی تھی۔ شدید جنگ کے بعد مسلمہ اپنی فوج کے 21,000 لوگوں کے ساتھ مارا گیا اور اس کی قوم بنو حنیفہ داخل اسلام ہو گئی۔ اس جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمہ کذاب کے قتل سے خلافت اسلامیہ کو ایک ہولناک داخلی فتنہ سے مکمل نجات مل گئی۔ اس فتنے کے خاتمے کے بعد مسلمانوں نے بیرونی خطرات کی طرف توجہ کی۔ اس وقت مسلمانوں کو 2 عالمی طاقتوں ایران اور روم سے خطرہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو ایرانیوں سے لڑنے کے لیے الابلا کی طرف بھیجا، جہاں آپ نے ایرانی فوج کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہمیشہ ایسی جنگی حکمت عملی استعمال کی جاتی تھی کہ جس سے ایرانی ناواقف ہوتے۔ آپ کی جنگی حکمت عملی کو دیکھتے ہوئے سلطنت ایران نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے کے لیے بھیجے، لیکن صرف چند ماہ کے عرصہ میں ہی آپ نے پورا عراق فتح کر لیا۔ شام میں جب رومی سلطنت کے شہنشاہ ہرقل نے ایک بڑی فوج اکٹھا کرنا شروع کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ وہ فوراً شام پہنچیں۔ اس وقت ایران سے شام جانے کے 2 باقاعدہ راستے تھے۔ ایک راستے پر رومی قلعے بنے ہوئے تھے اور وہاں سے بغیر جنگ کے گزرنا ناممکن تھا۔ دوسرا راستہ بہت طویل تھا اور وہاں سے شام کے مجاہدین تک پہنچنے میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا۔
پھر آپ نے ایک ایسا کام کیا جو جنگی حکمت عملی کے تحت ناممکنات میں سے تھا۔ کوئی جنگی حکمت عملی کا ماہر سپہ سالار وہ کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جون کا مہینہ تھا، آپ نے اپنے 9000 دستے کے ہمراہ ایک تیسرا مختصر ترین راستہ اپنایا جو ریگستان سے ہو کر گزرتا تھا، اور آپ 5ویں دن شام کی سرحد پر سوا کے مقام پر پہنچے۔ پھر آپ راستے میں کئی علاقے فتح کرتے ہوئے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، جو دمشق کے قریب رومیوں کا ایک اہم سرحدی قصبہ تھا۔ جمادی الاول 13 ہجری بمطابق جولائی 634 کو بصرہ فتح ہوا۔ اس کے بعد آپ اجنادین کی طرف بڑھے، جہاں رومیوں سے ایک بہت بڑا مقابلہ ہوا۔ یہاں رومی عیسائی مسلمانوں سے 3 سے 4 گنا زیادہ تھے، لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو رومی اپنی 50,000 لاشیں چھوڑ کر یروشلم کی طرف بھاگ کر پناہ گزین ہوئے۔ اس جنگ میں 450 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے دمشق کی طرف سفر کیا۔ دمشق کی طرف سفر کے دوران مسلمانوں کی فوجوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک طرف حضرت خالد اور دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی۔ یہ شہر بھی بآسانی فتح ہوا۔ دمشق کی جنگ کے دوران ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلیفہ بنے۔ حضرت خالد کو دربار فاروقی سے سپہ سالاری سے معزولی کا حکم ملا، لیکن کسی قسم کے ملال کے اظہار کیے بغیر آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شریک جہاد رہے۔ دمشق کی فتح کے بعد رومی شہنشاہ ہرقل کو یقین ہو چلا تھا کہ اب شام ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے، اور اس کے بعد بیت المقدس پر بھی ان کا قبضہ برقرار نہیں رہ پائے گا۔ چنانچہ اس نے ایک صلیبی جنگ کی تیاری کی اور ایک بہت بڑا لشکر جو تقریباً 2.5 لاکھ فوجیوں پر مشتمل تھا اکٹھا کیا۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بھی بقا کی جنگ تھی، کیونکہ اس کے بعد عیسائیوں کا اگلا ہدف مدینے کی اسلامی ریاست ہوتی۔ جنگ کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ نے قیادت حضرت خالد کے سپرد کر دی۔ حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی اس قدر عمدہ اور جدید تھی کہ اس وقت کے مروجہ حصول اور قوانین اس جنگی ذہانت کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ آپ نے شام کے سارے مفتوح علاقے خالی کر دیے اور فوج کو یرموک کے مقام پر اکٹھا کر لیا۔ اس وقت مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 40,000 کے قریب تھی۔ یہ جنگ 6 روز جاری رہی۔ یہ ایک گھمسان کی جنگ تھی۔ حضرت خالد نے کچھ اس طرح منصوبہ بنایا کہ جب تک رومی فوجیں تھک نہ جائیں دفاعی لڑائی لڑی جائے۔ تیسرے روز رومیوں کے دباؤ کی وجہ سے مسلمانوں کا بائیں جانب کا دستہ درمیان کی طرف جھک گیا اور عیسائیوں کا لشکر مسلمان عورتوں کے خیموں کے قریب پہنچ گیا اور مسلمان شکست کے بہت قریب آ گئے تھے۔ لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنی فوج کو اثر نو ترتیب دیا اور اپنے گھڑ سوار دستوں کا استعمال شروع کیا، جس سے دشمن پیچھے ہٹ گئے۔ اس جنگ کے دوران ایک دن حضرت خالد نے رومی عیسائیوں کے لشکر میں موجود غسانی عیسائی جو کہ عرب سے تھے کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ مسلمان فوج پر دباؤ کم کیا جا سکے۔ غسانی عیسائی کا 60,000 کا ڈویژن تھا۔ جب یہ طے پایا کہ آج صرف عربوں سے لڑیں گے تو حضرت خالد نے جنگی شورا سے لڑائی کے لیے صرف 30 آدمی مانگے۔ جنگی شورا نے فیصلہ کیا کہ 60,000 کے مقابلے میں 30 مجاہد کم ہیں، آپ 60 مجاہد لے جاؤ۔ یہ جنگ صبح شروع ہوئی اور عصر تک جاری رہی۔ اس روز کے اختتام پر جب گنتی کی گئی تو پتہ چلا کہ 5,000 عیسائی واصل جہنم ہو چکے تھے، جبکہ صرف 10 صحابیوں نے شہادت پائی اور حضرت خالد کفار کو نفسیاتی دباؤ کا شکار کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جنگ کے 5ویں روز جب رومیوں نے جنگ کو کچھ دن کے لیے مؤخر کرنا چاہا تو حضرت خالد فوراً سمجھ گئے کہ رومی ہمت ہار چکے ہیں۔ آپ نے اس تجویز سے انکار کر دیا اور جنگی بصارت اور دور اندیشی کو استعمال کرتے ہوئے 5,000 گھڑ سوار کا دستہ رومیوں کی پشت کی طرف روانہ کر دیا۔ رومیوں نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا اس کے تینوں جانب دریا تھا اور صرف ایک طرف خشکی کا راستہ تھا، جہاں حضرت خالد نے گھڑ سواروں کا دستہ تعینات کر دیا تھا تاکہ دشمن کے فرار کے سارے راستے ختم ہو جائیں۔ جنگ کا 6واں روز فیصلہ کن ثابت ہوا۔ اللہ کی تلوار جب چلنا شروع ہوئی تو رومی اس حملے کی تاب نہ لا سکے۔ ان کا سپہ سالار بھی مارا گیا۔ جنہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو ان کے لیے حضرت خالد کا بھیجا ہوا دستہ پہلے سے موجود تھا۔ اس جنگ میں 70,000 رومی مارے گئے۔ اس فتح کو فتح الفتوح یعنی فتوحات کی فتح کہا جاتا ہے۔ اس فتح کے بعد شام پر رومی تسلط ختم ہو گیا اور شام مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اس کے بعد بیت المقدس بھی بآسانی فتح ہو گیا۔ اب صرف حمص کا شہری بچا تھا جس کو حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ کی زیر قیادت بآسانی فتح کر لیا۔
आप हिमस में ही मुकीम हो गए। बनी किंदा के एक सरदार ने आपकी तारीफ में कसीदा लिखा और आपको एक अजीम फातह करार दिया। आपने उसे खुश होकर 10,000 दिरहम बतौर इनाम दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक जब ये खबर पहुंची तो आपको फ़ौज से अलहदा कर दिया गया और आपका 3,000 सालाना वजीफ़ा मुकर्रर किया गया। आप बखूबी जानते थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसका इज़हार फरमाया था, आपकी सबकदोशी किसी सज़ा की वजह से ना थी, बल्कि लोग समझने लगे थे कि इस्लामी फतूहात सिर्फ आपके मरहून मिन्नत हो रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फितना बन सकता था। इसी वजह से हज़रत उमर ने पहले आपको माजूल किया था और यही आपकी फ़ौज से अलहदगी का सबब बना। आप सबकदोशी के बाद 4 साल जिंदा रहे और 21 हिजरी बामुताबिक 642 को आपने 58 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। बिस्तर मर्ग पर हज़रत खालिद ने फरमाया था कि मैंने सैकड़ों जंगें लड़ी हैं, मेरे जिस्म के हर हिस्से पर कहीं तलवार, कहीं नेज़े और कहीं तीर का ज़ख्म लगा है, मगर शहादत से महरूम रहा और आज बिस्तर पर मर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन बुज़दिलों को कभी चैन नसीब न करे। मरते वक्त आपने वसीयत फरमाई कि मेरा असला और सवारी का घोड़ा अल्लाह की राह में जहाद के लिए वक्फ कर दिया जाए, और यही इनका सारा असासा था। आपको हिमस में मदफून किया गया, जहाँ आज भी आपका मज़ार मौजूद है। दुश्मनाने इस्लाम अब भी इनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और आज भी अमरीकी शोबा दफा के सदर मुकाम पेंटागन में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौजी हिकमत अमरी को बाकायदा पढ़ाया जाता है।